अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बहनों के भाइयों पर मान और हक की है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मम्मा, मामू का फ़ोन है। नाजिया जल्दी जल्दी अफ्तारी बनाने में मसरूफ़ थी जब उसके बड़े बेटे ने मोबाइल किचन में आकर दिया। मोबाइल कान से लगाते ही मंझले भैया की आवाज़ आई। हाँ छोटी, कहाँ हो तुम? घर पे भैया, नाजिया ने बेसन घोलते हुए जवाब दिया। अच्छा, ऐसा है कि छोटे की तबीयत भी ख़राब है और तुम्हारी भाभी ने भी डॉक्टर को दिखाना है, सो अफ्तारी के फ़ौरन बाद तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मंझले भैया ने हमेशा की तरह अपनी कहकर फ़ोन बंद कर दिया। नाजिया जो आराम सुकून से अफ्तारी बना रही थी, जल्दी जल्दी सब बनाने लगी। चावलों को दम लगाकर पकोड़े तले और साथ ही सहरी का आटा भी गूंदने लगी। अफ्तार का सब सामान डाइनिंग टेबल पर सेट करके सास को अपने जाने का बताया और रोज़ा खुलने तक अपने और छोटे के कपड़े इस्त्री किए। नाजिया 3 भाइयों की अकलौती छोटी बहन थी। छोटी और मन्नतों मुरादों से पैदा होने वाली नाजिया को अम्मा और अब्बा मरहूम ने हथेली का छाला बनाए रखा था। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलते ही पूरी करते। ख़ास तौर पर अब्बा की तो उसमें जान थी। वक्त गुजरने लगा और नाजिया ने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद बड़े और मंझले भैया की शादियां रिश्तेदारों में तय पाईं। नाजिया ने दोनों भाइयों की शादियां खूब इंजॉय की। अब्बा से फरमाइश कर करके हर फंक्शन के कीमती जोड़े बनवाए और हर फंक्शन पर तितली बनी फिरती रही। भाइयों की शादी में ही अहमद की वालिदा को खूबसूरत और सादा नाजिया इस कदर भाई कि वो अगले ही हफ्ते रिश्ता लेकर आ गई। अहमद की गवर्नमेंट जॉब थी, तनख्वाह लगी बंधी मगर कम थी। अम्मा ने इस बात पर एतराज़ किया, लेकिन अब्बा को तो अहमद की शराफत और सादगी इतनी भाई कि उन्होंने भाइयों से मशवरा करके हाँ कर दी। यूं नाजिया अहमद की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अहमद 2 बहनों का अकलौता भाई था। दोनों बहनों की अम्मा यानी सास ने कम उम्री में शादियां कर दी थीं। वो अपने घरों में खुश थीं। अब्बा भी जैसे नाजिया का फ़र्ज़ अदा करने के इंतज़ार में थे। इधर नाजिया ने घर गृहस्थी संभाली, उधर 6 माह बाद अब्बा मियाँ को पहला अटैक ऐसा जानलेवा हुआ कि वो फिर जांबर ना हो सके। अब्बा मियाँ की वफ़ात के बाद नाजिया को लगा कि वो अचानक कड़ी धूप में आ गई है। अम्मा और अहमद की दिलजोई के बाद नाजिया कुछ संभली। फिर उसके बेटे हुसैन की आमद के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आ गया। हुसैन के फ़ौरन बाद एहसन और फिर छोटे अली की आमद ने उसकी दुनिया मुकम्मल कर दी। पहले तो वो कई दिन मेके जा ना पाती। अगर चली भी जाती तो भाइयों की सरसरी सी मुलाकात और भाभियों के महंगाई के रोने से घबराकर जल्दी उठकर अपने घर वापस आ जाती। हालांकि भाइयों की आमदनी कम ना थी, सबके ज़ाती कारोबार थे, मगर फिर भी ये कैसी नाशुक्री थी कि जब भी वो उनके घर जाकर उनसे मिलती, भाभियाँ यही रोना रोती, अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत है, आमदनी पूरी नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। ऐसे माहौल में हमेशा उसका मेके में दम घुटने लगता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा कि वो अपने ससुराल से खाना खाकर बस घंटे 2 घंटे के लिए माँ से मिल आती। उसकी कोशिश होती कि वो अपने मेके जाकर कुछ भी ना खाए पिए। इस बार रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों के साथ आया, लेकिन अहमद की कलील तनख्वाह में सास की बीमारी, नंदों की ईदियाँ और माह रमज़ान के दूसरे अखराजात की वजह से नाजिया को बच्चों के कपड़े बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। शोहर को तंग करने के बजाय वो रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह तू ही है जो मेरा वाकिफ़ हाल है,
تیرے علاوہ میں کسی سے رجوع نہیں کرتی، کسی سے مدد نہیں مانگتی۔ اب بھی تو ہی ہے جو میری ضرورت پوری کرے گا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگ کر نازیہ کا جی ہلکا ہو جاتا کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور ساتھ ہی نازیہ بھی خیالوں سے باہر آئی۔ 3 سالہ علی اس کی گود میں سو گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کلینک سامنے تھا۔ منجلے بھیا نے کہا، چلو نازیہ تم بچوں کو سنبھالو، میں تمہاری بھابھی کا چیک اپ کروا کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھابھی کو لے کر چلے گئے اور نازیہ اپنے 3 سالہ بیٹے علی اور اپنے بھائی کے 7 سالہ اور 1.5 سالہ بیٹے کو لے کر باہر نکلی اور ویٹنگ لاؤنج میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے ویٹنگ لاؤنج میں وہ ایک بچے کو سنبھالتی تو دوسرا صوفے سے اتر کر بھاگنے لگتا، دوسرے کو سنبھالتی تو تیسرا تنگ کرتا۔ تینوں کو سنبھالنے کے چکر میں نازیہ ہلکان ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے بھائی اور بھابھی باہر آئے۔ پھر بھائی اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو چیک کروانے دوسرے ڈاکٹر کے کلینک چلے گئے۔ نازیہ پھر دونوں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا علی موبائل لے کر صوفے پر بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگا، پر بھتیجا کبھی کہتا پھوپھو پیاس لگی ہے، کبھی واش روم جانا ہے، کبھی بھوک لگی ہے۔ نازیہ بہلا بہلا کر تھک گئی۔ اتنے میں بھائی بھابھی بھی اپنے بیٹے کو چیک کروا کر واپس آ گئے تو نازیہ کی جان میں جان آئی۔ شاید اب بھائی گھر جانے کی بات کریں گے، کیونکہ وہ ویسے ہی اپنے گھر میں کام کر کر کے تھکی ہوئی تھی۔ لیکن بھائی نے کہا، بچوں کے عید کے کپڑے لینے ہیں، کیوں نہ شاپنگ کرنے جائیں؟ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق۔ نازیہ نے کہا، جی بھائی، جیسی آپ کی مرضی۔ اور بھائی کے ساتھ وہ ایک بڑے شاپنگ سینٹر آ گئی۔ بھائی اور بھابھی نے حسب معمول بچے نازیہ کے حوالے کیے اور خود شاپنگ میں مصروف ہو گئے۔ نازیہ کبھی ایک بچے کو سنبھالتی تو دوسرا کسی گیلری میں نکل جاتا، دوسرے کو سنبھالتی تو پہلا کسی دکان میں گھس جاتا۔ بے حد رش کی وجہ سے نازیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو بھائی کیا کہیں گے۔ بچے اس کی نظر بچا کر دکان میں بھائی بھابھی کے پاس چلے جاتے تو بھائی باہر آ کر اسے ڈانٹتے، نازیہ ان کو تو پکڑو یار، ایک ذرا سے بچے تم سے نہیں سنبھالے جاتے۔ وہ روحانسی ہو کر کہتی، جی بھیا میں دیکھتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ رات کے 12 بجے ان کی شاپنگ ختم ہوئی۔ نازیہ نڈھال سی ہو رہی تھی۔ بھائی نے اب حکم دیا کہ گھر چلتے ہیں۔ لاشعوری طور پر نازیہ اس بات کی منتظر رہی کہ بھائی بھابھی اس کے لیے نہ سہی تو اس کے چھوٹے بیٹے علی کے لیے کوئی سوٹ، کوئی شرٹ، کوئی کھلونا لے کر آئیں گے۔ لیکن جب گاڑی میں بھابھی نے ایک ایک کر کے اس کو اپنی، بھیا اور اپنے بچوں کی شاپنگ دکھائی تو وہ بس بہت اچھا ہے یہ کہہ کر مسکرا دی۔ واپسی کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ یہ نہ تھا کہ نازیہ کو کوئی لالچ تھا اپنے بھائی اور بھابھی سے، بس ایک مان تھا جس کی وجہ سے اس نے امید باندھ لی تھی۔ تھک کر گاڑی کی سیٹ پر سر رکھا تو اندھیرے میں ایک آنسو نکل کر گریبان کو بھگو گیا۔ گھر آ کر ایک عجیب سی بے چینی، بے کسی اور بے قراری تھی جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی کہ بھائی نے اپنی اکلوتی بہن کو کس طرح سائڈ پر کر دیا۔ بھابھی تو بھابھی، بھائی کو اپنی اکلوتی بہن کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس کا نہ صحیح اس کے بچے کا خیال تو کر لیتے۔ بالآخر سحری کا وقت ہوا۔ نازیہ نے سحری بنائی، خود کھائی اور احمد کو دی۔ روزہ رکھا اور فجر کی نماز ادا کی۔ احمد نماز پڑھ کر آئے تو اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے اور نازیہ سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ، تو ہی میرا واقف حال ہے، تجھی سے مدد مانگتی ہوں، میرے بچوں کے عید کے کپڑوں کا کوئی آسرا کر دے۔ دعا مانگ کر وہ پرسکون ہو گئی، جیسے اللہ نے اس کی سن لی ہو اور بس اس کی درخواست پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ شام کو افطاری کا سامان سیٹ کرتے ہوئے نازیہ نے دیکھا کہ احمد آج کچھ زیادہ خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔
رات کو کمرے میں آتے ہی انہوں نے 15,000 نازیہ کے ہاتھ پر رکھا کہ یہ لو نازیہ، اپنے اور بچوں کے عید کے کپڑے لے لو۔ نازیہ نے حیرت سے پوچھا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو احمد نے جواب دیا، میرے ایک دوست کی کمیٹی کھلی ہے، میں نے اس سے 15,000 ادھار لیے ہیں اور کہا ہے کہ ہر ماہ 5,000 کر کے لوٹا دیں گے۔ نازیہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ کہا۔ ابھی عید کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ صبح صبح اماں کا فون آیا۔ ہیلو نازیہ۔ جی امی۔ نازیہ بیٹا، تمہارے منجلے بھیا کی گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس اللہ نے میرے بیٹے کی جان بچا لی ہے، ورنہ گاڑی کا تو وہ حال ہے کہ دیکھنے والے حیران ہیں کہ اس کو چلانے والا زندہ کیسے رہا۔ بیٹا آ کر اپنے بھیا کی خیریت پوچھ جانا۔ نازیہ نے کہا، جی اماں میں آؤں گی شام کو، اور پھر سوچنے لگی کہ بہنیں بیٹیاں گھروں کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، ایک وقت کا کھانا، ایک جوڑا یا عید میں دیا کیا 500 یا 1000 ان کی سال بھر کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، لیکن بھائیوں کی طرف سے کی گئی یہ صلہ رحمی، یہ محبت ان کا حق اور ان کا مان ہوتی ہے، جسے شاید کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب میکے اور بھائیوں پر کیا گیا مان ٹوٹتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بہنیں اس دکھ کا اظہار کسی سے نہیں کرتی، نہ شوہر سے، نہ سسرال کے کسی فرد سے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی نہیں، بس چپکے آنسو بہا کر دل کو ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں۔ پر وہ اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے۔ کسی عید تہوار پہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، لین دین سے بھائیوں کے خزانے میں کمی نہیں آتی، وہ تو خوش ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھائیوں کی سلامتی اور رزق روزگار میں کشادگی کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور جب یہی صاحب استطاعت بھائی اپنی بہنوں کا مان توڑتے ہیں تو پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بڑے نقصان کے سبب ساری کی ساری کسر نکل جاتی ہے۔